نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وعترته وبارك وسلم ثم صل عليه. دار العلوم تعلیم القرآن کی یہ سالانہ تقریب تکمیل بخاری ہے. دار العلوم تعلیم القرآن کو پورے ملک کے اہل حق کے مدارس میں یہ انفرادی اور امتیازی خصوصیت حاصل ہے کہ یہ دار العلوم ملک میں اٹھنے والی ہر تحریک کا مرکز رہا ہے. تحریک ختم نبوت ہو، تحریک نظام مصطفیٰ ہو،
ہر موقع پہ دارالعلوم تعلیم القرآن صفحے اول میں شامل رہا ہے۔ آپ میری طرف دیکھیں، یا آپ میری طرف دیکھیں، آپ میری طرف توجہ کریں، وہ بچے آپ کے سامنے آ جائیں گے، میری طرف دیکھیں آپ۔ ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ ایجنسیوں کی کارروائی یہ ہے اور کچھ لوگ اس میں استعمال ہو رہے ہیں اور یہ کوشش ہو رہی ہے کہ دارالعلوم تعلیم القرآن کی مرکزیت کو ختم کیا جائے۔ مولانا اشرف علی کو تنہا کر دیا جائے، بے دست و پا کر دیا جائے، یار انہیں چپ کرائیں یار، کہاں ہے منتظم یار، یا انہیں باہر نکالیں، باہر نکل جائیں اور باتیں کریں باہر جا کے۔ تاکہ یہ دارالعلوم باطل کے خلاف اٹھنے والی آئندہ کسی تحریک کا مرکز نہ بن سکے، یہ اس قابل نہ رہیں۔ آج ہم اس نمائندہ تقریب میں مولانا اشرف علی کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ دشمن اپنی سازشوں میں کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ دارالعلوم ہر باطل کے خلاف سینہ تان کے سامنے آئے گا اور پورے ملک کی اہل حق کی تمام جماعتیں انشاءاللہ اشرف علی کی پیٹھ پر کھڑی ہوں گی۔ آپ نے میری بات کو توجہ سے سنا، تقریر صرف جذبات کا نام نہیں ہوتا، تقریر دلائل کا نام ہوتا ہے۔ آپ میری گفتگو کو سنیں، آپ کو انشاءاللہ بہت سی معلومات ملیں گی۔ میں آج 17 رجب کا لحاظ کرتے ہوئے اس شخصیت کی عظمت کے کچھ پہلو آپ کے سامنے بیان کروں گا جو تمام صحابہ میں سب سے زیادہ مظلوم ہیں، اور جسے ہم اہل سنت سیدنا معاویہ کے نام سے پہچانتے ہیں۔ صحابہ کی مقدس جماعت میں معاویہ سب سے مظلوم کیوں ہیں؟
اس لیے کہ ہمارے ملک کا ایک عنصر حضرت سیدنا صدیق اکبر کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں، انہیں ظالم ثابت کرنے پہ تلا بیٹھا ہے، لیکن کوئی اہل سنت کہلانے والا حضرت ابو بکر پر تنقید نہیں کرتا، سب احترام کرتے ہیں۔ ایک طبقے نے، کچھ میں اشارے کروں گا آپ سمجھیں گے، ہمارے ملک کے ایک طبقے نے اس شخصیت پہ تبرہ کیا جو میرے نبی کا صرف مرید نہیں تھا، مراد بھی تھا۔ ان کے ایمان میں شک کیا، لیکن کوئی سنی کہلانے والا حضرت عمر پہ تنقید نہیں کرتا۔ ایک طبقے نے اس شخصیت کا حیا نہیں کیا جس سے رب کے فرشتے بھی حیا کیا کرتے تھے، لیکن کوئی سنی کہلانے والا حضرت عثمان پہ تنقید نہیں کرتا۔ معاویہ ایسا مظلوم صحابی ہے کہ جن لوگوں نے خلفائے ثلاثہ کے ایمان میں شک کیا، انہوں نے سب سے زیادہ گالیاں معاویہ کو دیں، لیکن کچھ اہل سنت تاریخ کے حوالوں سے متاثر ہوئے اور انہوں نے بھی اپنی تحریروں میں، تقریروں میں حضرت معاویہ پہ طعن و تشنیع کی، تنقید کی، برا بھلا کہا۔ کسی نے کہا وہ باغی تھا۔ میں شین کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں سین کی بات کر رہا ہوں۔ جو اپنے آپ کو سنی کہلاتا ہے، میں اس سین کی بات کر رہا ہوں جو شین کے اتنے قریب ہے جتنا سین شین لکھنے میں قریب ہوتا ہے۔ متاثر ہے شین سے، ملوکیت کا بانی تھا، حضرت علی کے مقابلے میں تلوار سونت کے آیا تھا۔ معاویہ نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، وہ پٹاری کھول کے بیٹھتا ہے، پھر وہ تنقید کرتا ہے، ان کے ایمان میں شک کرتا ہے۔ پھر مجھے تعجب ہے اپنے خطیبوں پر اور اہل سنت کے علماء پر، جن کا خیال یہ بن گیا کہ سیدنا معاویہ فتح مکہ کے دن ایمان لایا تھا، اور پھر کہنے لگے وہ طلقاء میں ہے۔ ایمان نہ لاتے تو کیا کرتے، کہاں جاتے؟ مجبوری کا ایمان تھا۔ کچھ نے یہ کہا اور کچھ نے کہا نہیں، ایمان تو وہ پہلے لا چکے تھے، لیکن ایمان چھپایا ہوا تھا۔ انہوں نے ایمان ظاہر کیا فتح مکہ کے دن۔ یہ خیال بن گیا ہمارے علماء کا، خطیبوں کا۔ آج اس سٹیج پہ بندیالوی کہنا چاہتا ہے یہ دونوں خیال غلط ہیں۔ فتح مکہ کے دن ایمان لائے، غلط۔ ایمان لانے کے بعد ایمان کو چھپایا، غلط۔ بندیالوی کسی تاریخ کا حوالہ نہیں دے گا، تاریخ تاریخ ہوتی ہے۔ میں اپنے موقف پر کسی تاریخی کتاب کا حوالہ نہیں دوں گا۔ میں اہل سنت کے ہاں حدیث کی سب سے معتبر کتاب بخاری کو پیش کروں گا۔ تم تاریخ کے بلبوتے پر معاویہ پہ تنقید کرتے رہتے ہو۔ میں
بخاری کو پیش کرنے لگا ہوں. سنیے گا. میرے آقا عمرۃ القضاء کرنے کے لیے 7ویں ہجری میں مکے آئے عمرہ ادا کرنے کے لیے. انہیں چپ نہیں کرنی, یا تو ان سب کو نیچے اتار دیں یار. انہیں جلسے نہیں سننے ہوندے, انہیں کبڈی ویکھنی ہوندی ہے. صلح حدیبیہ ہوئی 6 ہجری میں. میرے نبی عمرے کیے بغیر واپس چلے گئے. اگلے سال عمرۃ القضاء کے لیے آئے. یہ 7ویں ہجری ہے. 8ویں ہجری میں مکہ فتح ہوا. سنیے گا ذرا, بخاری سے پڑھنا چاہتا ہوں. میرے آقا آئے, 7ویں ہجری ہے, عمرۃ القضاء ہے. میرے آقا نے بیت اللہ کا طواف کیا, صفا مروہ کی سعی کی. میرے آقا مروہ پہ بیٹھے ہیں. ایک کام رہ گیا ہے, حجامت کروانی ہے, بال کتروانے ہیں. کینچی میرے نبی کے ہاتھ میں ہے. حضرت ابو بکر موجود, حضرت عمر موجود, حضرت عثمان موجود, حضرت علی موجود, طلحہ و زبیر موجود, سیدنا بلال موجود, عبد الرحمن ابن عوف موجود. سنا بخاری میں کیا ہے کہ میرے آقا نے مروہ پہ بیٹھ کے فرمایا, معاویہ کو بلاؤ. معاویہ کہاں ہے؟ اگر یہ روایت بخاری میں نہ ہو, اگر یہ بات مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی محمد شفیع رحمت اللہ علیہ نے معارف القرآن کی 8ویں جلد میں نہ لکھی ہو, جو مرضی سزا دے لو. یہ 7ویں ہجری ہے. کینچی حضرت معاویہ کے حوالے ہوئی, اور حضرت معاویہ نے میرے نبی کی زلفوں کو تراشا ہے. یہ ایمان چھپانا تھا کہ ظاہر کرنا تھا؟ اور بولو تو صحیح یار, بولو تو صحیح. کہتے ہو ایمان تو لے آئے, چھپا کے رکھا ہوا تھا. یہ چھپا کے رکھا ہوا ہے. 7ویں ہجری میں مروہ پہ بیٹھ کے میرے نبی کے بال تراش رہی ہیں. حضرت معاویہ نے میرے نبی کی زلفیں محفوظ کر لیں. تو بڑی بات ہے, آپ نے سبحان اللہ ہی نہیں کہی ہے. ہمارے ہاں نمائش لگتی ہے, منہ مبارک کی زیارت ہوگی. شیشے میں ایک بال بند ہے, یہ نبی پاک کا بال ہے. نہیں جی, منسوب ہے. کیا ہے؟ منسوب کا لفظ بتا رہا ہے بھی دال میں کچھ ہو. لوگ ٹوٹے پھر پڑے ہیں, عورتیں, مرد, ہماری بیٹیاں, بہنیں, بھائی, بزرگ. منہ مبارک کی زیارت کرنی ہے. تو ایک بال جو میرے نبی کی طرف منسوب ہے, اس کو دیکھنے کے لیے تیری آنکھیں ترستی ہیں. اس معاویہ پہ تبرہ کرتا پھرتا ہے جس نے میرے نبی کی زلفوں کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے. ایک دن آقا تشریف لائے. سیدنا معاویہ نے کہا ہوگا یا بن کہے, میرے آقا نے اپنا کرتا اتار کے معاویہ کے حوالے کر دیے. بال بھی محفوظ, کرتا بھی محفوظ, بال بھی معاویہ کے پاس, میرے نبی کا مبارک کرتا بھی. روک سکتے ہو تو روک لو, روکو. آخری وقت آیا, وصیت کی. سنیے گا, آپ میری طرف توجہ رکھو, انہوں نے لگا رہن دو, میں ہی ہار مان لینا یار. آپ میری طرف توجہ رکھیں. جن نے محروم ہونا ہے وہ محروم ہوتے رہیں. آخری وقت آیا, وصیت کرتے ہوئے فرمایا, جب مجھے نہلا چکو اور کفنا چکو نا,
تو میرے آقا کا کرتا میرے سینے پہ رکھ دینا، اور بال فلاں جگہ پہ ہیں انہیں باریک قطر کے کچھ میری آنکھوں میں، کچھ میرے نتنوں میں، کچھ میرے منہ میں، کچھ میرے کانوں میں رکھ دینا، اس کے ساتھ مجھے دفن کر دینا۔ رب پوچھے گا معاویہ کیا لائے ہو؟ تو میں کہوں گا تیرے محمد کی نشانیاں ساتھ لے کے آیا ہوں۔ تم نے پروپیگنڈا کیا کہ وہ فتح مکہ کے دن ایمان لائے تھے، مجبوری کا ایمان۔ فتح مکہ کے دن جو ایمان لائے تھے یا فتح مکہ کے بعد جو لوگ ایمان لائے تھے، کیا ان کے مرتبے کم ہیں؟ میں مانتا ہوں حضرت ابو سفیان فتح مکہ سے تھوڑی دیر پہلے ایمان لائے، اور حضرت معاویہ کی والدہ حضرت ہند، جس کو آپ ہندا کہتے ہیں، ہندا نا، ہند، وہ فتح مکہ کے دن ایمان بیعت کے لیے آئیں تو پردہ کیا ہوا تھا، میرے آقا کے سامنے آئیں تو چہرے سے نقاب الٹ دی۔ یہ نقاب الٹ سکتی تھی، یہ میرے نبی کی ساس جو تھی، اس کی بیٹی میرے نبی کی اہلیہ جو ہے ام سلمہ، ام حبیبہ رضی اللہ تعالی، اسلام قبول کرنے آئی۔ میرے آقا کو شرطیں لگا رہے تھے، شرطیں عورتوں کے ساتھ، یہ نہیں کرو گی، یہ نہیں کرو گی، یہ نہیں کرو گی، یہ نہیں کرو گی۔ آپ نے شرط لگائی، شرک نہیں کرو گی، زنا نہیں کرو گی، کسی پر بہتان نہیں باندھو گی، چوری نہیں کرو گی۔ ہر بات کا حضرت ہند جواب دے رہی ہیں، شریف عورتیں بھی زنا کرتی، جواب دے۔ جواب نے فرمایا چوری نہیں کرو گی، تو پھر ہند نے کیا کہا، سناؤں آپ کو؟ طالب علمہ سن کے کی لینا، تھوڑی زنانیاں ہی کوئی نہیں، جو شہری بابو بیٹھے ہو تم سنو۔ ہند کہنے لگی یا رسول اللہ، میرا خامن ذرا ہاتھ کا سخت ہے، خرچ صحیح نہیں کرتا، کبھی کبھی میں اس کی جیب سے رقم نکال لیا کرتی ہوں، اے تے چوری نہیں نہ بندی۔ آپ نے فرمایا زرد چیزوں کے لیے نہ نکالا کرو، سبز چیزوں کے لیے نکال لیا کرو۔ کیا مطلب تھا؟ زیور سونا یہ بنانے کے لیے نہ نکالا کرو، تے سبزی لین واسطے ذرا آپ بھی اپنی گھر والوں کو جا کے بتانا، اور پھر اپنے کرتے رات کو خیال کر کے کہیں لٹکا لو۔ بات تو میں بڑی کام کی بتانے لگا، اور پڑھ بھی بخاری سے رہا ہوں، یہ بھی بخاری کا حوالہ ہے، ان طلبہ نے پڑھے، بخاری کا حوالہ ہے۔ بخاری جب ایمان قبول کر لیا نا، تو سیدہ ہند نے ایک جملہ کہا، مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے، اس دھرتی پر کوئی گھر اور کوئی گھرانہ آپ کے گھرانے سے زیادہ مبغوض نہیں تھا۔ آپ کے گھرانے سے زیادہ مبغوض ہو، آپ میری طرف توجہ کریں گے، نہیں سنیں گے تو پھر بات آگے نکل جائے گی، آپ میری طرف توجہ رکھیں۔ مبغوض کسے کہتے ہیں؟ برا، جس سے نفرت کی جائے۔ آج سے پہلے کوئی گھرانہ اس دھرتی پر آپ کے گھرانے سے زیادہ مبغوض نہیں تھا، اور آج کلمہ پڑھنے کے بعد
دھرتی کا کوئی گھرانہ تیرے گھرانے سے بڑھ کے مجھے محبوب بھی نہیں ہے. تیرے گھر والے، گھرانہ، گھر بھی گھرانہ بھی، اہل و عیال آج مجھے سب سے زیادہ پیارے ہیں. اس کے جواب میں میرے نبی نے کہا وَأَيْضًا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، جس رب کے ہاتھ میں میری جان ہے، میرا بھی تیرے گھرانے کے بارے میں یہی خیال ہے. اگرچہ محدثین نے معنی یہ کیا وَأَيْضًا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ کہ ابھی اس محبت میں اور اضافہ بھی ہوگا. جتنی محبت تو مجھ سے کر رہی ہے، محدثین نے یہ معنی بھی کیا. تو جو لوگ فتح مکہ کے دن ایمان لائے یا فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، ان کا مقام درجہ اس سطح کا ہے کہ جو آدمی اٹھے قلم کے نشتر چلائے، جو آدمی اٹھے زبان کی تان و تشنیع کرنے لگے، اٹھاؤ کتابیں کھول کے بیٹھ جاتے ہو. کبھی کہتے ہو تبری لکھتا ہے، ابن اسیر لکھتا ہے، ابن کثیر لکھتا ہے، ابن خلدون لکھتا ہے، فلاں عالم لکھتا ہے، فقیہ لکھتا ہے، محدث لکھتا ہے، مفسر فلاں نے لکھا، فلاں نے لکھا. بندے عالوی کہتا ہے یہ فلاں 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 چھوڑ، ذرا دیکھ رب نے قرآن میں کیا لکھا ہے. چلا یہاں جو طالب علم تو پڑھی پڑھائی قوم ہے، ان کو پڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں. انہاں دے سامنے تقریر کرنی ہوندی بڑی مشکل. اللہ دی قسم ہے کمریاں جا کے ساڈیاں نقلاں لانے. طالب علموں کو سمجھانا بڑا مشکل ہوتا ہے یار. کہتے ہیں کہ یہ مٹی کا ڈھیلا نہیں ہوتا، مٹی کا ڈھیلا اور درخت کا بڑا پتا، ان کی ہو گئی دوستی، ڈھیلے کی اور پتے کی. ایک طالب علم نے پوچھا کہ تمہاری دوستی کیسے ہو گئی، کیوں دوستی کی ہے تم نے؟ پتا کہنے لگا کبھی ہوا تیز چلے نا آندھی تو یہ میرے اوپر آ جاتا ہے تو میں بچ جاتا. ڈھیلا کہنے لگا کبھی تیز بارش ہو نا تو یہ پتا میرے اوپر آ جاتا ہے میں بچ جاتا ہوں. طالب علم آکھیا یہ طوفان تے بارش دوویں آ جان تے پھر طالب علموں کو کون سمجھائے جناب. جو شہری لوگ بیٹھے ہیں وہ میری بات کو ذرا غور سے سنیں گے. 27واں پارہ ہے، سورت حدید ہے، اور سورت حدید کی آیت نمبر 10 ہے. بندیالوی آیت بھی پڑھے گا، ترجمہ بھی کرے گا، لیکن میرے ترجمے پر آنکھیں بند کر کے اعتبار نہیں کرنا. نہیں، گھر میں جانا ہے، جس عالم کا ترجمہ تجھے ملے اٹھا. دیوبندی عالم، بریلوی عالم، اہل حدیث عالم، کوئی شیعہ عالم، اٹھا. مولوی فرمان علی کا اٹھا، مولوی مقبول دہلوی کا اٹھا. انہوں نے قرآن کا اردو میں ترجمہ لکھا ہے، ہم نے پڑھا ہے، ہمارے پاس ہے. اٹھا 27واں پارہ سورت حدید آیت نمبر. اللہ نے صحابہ کو 2 حصوں میں تقسیم کر دی ہے. کتنے حصوں میں؟ 2 حصوں. فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے اور فتح مکہ کے. لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا. فتح مکہ سے پہلے جہاد کرنے والے، فتح مکہ سے پہلے مال خرچ کرنے والے، فتح مکہ کے بعد مال خرچ کرنے والے، لا یستوی. شاباش کرو مانا، یہ دونوں برابر نہیں.
یہ دونوں برابر نہیں۔ خیبر پختونخوا کے جو ہمارے کوئی بھائی بیٹھے ہیں، انہوں نے پنجابی پتہ نہیں سمجھ آندی ہے کہ نہیں آندی، لیکن میں بھی ان کا لحاظ نہیں کروں گا کہ وہ آپس میں شروع ہوتے ہیں تو پشتو ہی بولتے ہیں، وہ ساڑا خیال نہیں کرتے، ایسے بھی بیٹھے ہوتے ہیں۔ پنجابی حضرات جو ہیں وہ بڑا مزہ لیں گے، فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے، فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے، یہ دونوں برابر نہیں نہیں نہیں۔ اوکھے ویلے دے یار تے سوکھے ویلے دے دوست اکو جے نہیں ہوندے۔ فتح مکہ کے بعد تو اقتدار آ گیا تھا میرے نبی کے پاس، فتح مکہ کے بعد ایمان قبول کرنے والے اس بلال کا کیسے مقابلہ کریں گے جو تپتے ہوئے کولوں پہ لیٹ جایا کرتا تھا؟ یہ دونوں برابر نہیں۔ فتح مکہ سے پہلے جو ایمان لائے، جہاد کیا، اولئک اعظم درجۃ، ان کے درجے کیا ہیں؟ بلند یا بہت بلند؟ شاباش شاباش۔ اولئک اعظم درجۃ، ان کے درجے بہت بلند ہیں۔ پھر اللہ علام الغیوب ہے، اس کو پتا تھا آئیں گے لوگ، وہ کہیں گے فتح مکہ کے دن جو ایمان لائے تھے نا، یہ طلقاء تھے، یہ مجبوری دا ایمان سی، واہ کوئی نہیں سی، راہ کوئی نہیں لبھیا۔ کہاں جاتے؟ ایمان قبول نہ کرتے تو کہاں جاتے؟ رب کو پتا تھا تنقید کرنے والے تنقید کریں گے۔ آگے رب نے کیا کہا؟ لفظ اتنا آسان ہے عربی کا کہ آپ کے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، پنجابی میں بھی استعمال۔ آگے اللہ نے کہا مرتبہ پہلوں کا بلند ہے بنسبت پچھلوں کے۔ پچھلے فتح مکہ کے بعد والے پہلوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن کلن، کلن کا معنی کرو، شاباش شاباش، کلن وعد اللہ الحسنی۔ فتح مکہ سے پہلے ایمان لائیں یا فتح مکہ کے بعد ایمان لائیں، جنت کا وعدہ میں نے سب سے کر لیا ہے۔ ان کے لیے جنت کا وعدہ ہو گیا۔ میرے رب نے واضح طور پہ اعلان کیا، کلن وعد اللہ آج آپ کتابیں کھولتے ہیں، پھر کیمرے کے سامنے لاتے ہیں، کلوز کر کے مار بھائی تھے، یہ تبری ہے، یہ فلاں عالم ہے، یہ فلاں محدث ہے، فلاں محدث نے معاویہ کے بارے میں یوں لکھا یوں لکھا یوں لکھا یوں لکھا۔ جب 20 حوالے دیے نا تو ہمارا جو نوجوان ہے، کالج کا پڑھا ہوا، یونیورسٹیوں کا پڑھا ہوا، اس نے کہا بلے بلے، بڑی تحقیق ہے، اتنے لوگوں نے معاویہ کے بارے میں یہ لکھا، اتنے لوگوں نے مغیرہ بن شعبہ کے بارے میں یہ لکھا، اتنے لوگوں نے حضرت طلحہ کے بارے میں یہ لکھا۔ متاثر ہوئے۔ بندیالوی کی ایک بات آپ پلے باندھ لیں، ایک بات، انشاءاللہ دنیا کا کوئی آدمی تمہیں صحابہ سے بدگمان نہیں کر سکے، نہیں کر سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں ہزاروں کی تعداد میں جادوگر آئے تھے، انہوں نے لاٹھیاں ڈالیں، رسیاں ڈالیں، لوگوں کے ذہنوں پہ اثر انداز ہوئے، دیکھنے والوں کو لگتا یوں تھا کہ یہ کیا بن گئے ہیں، بنے نہیں۔ جادو میں چیز کی حیت تبدیل نہیں ہوتی، لاٹھی لاٹھی رہی، رسی رسی رہی، دیکھنے والوں کو لگتا یوں تھا کہ یہ کیا بن گئے ہیں، سانپ بن گئے۔ وعدہ
وادی بھر گئی. بات تو ایسی کرنے لگا ہوں اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے کہ بندیالوی ضرب کہاں لگانا چاہتا ہے. یہ حضرت موسیٰ دی گل کتوں چھیڑ چھٹی سی, یہ میں نے اس موضوع سے ہٹ کے نہیں چھیڑی, آپ توجہ تھوڑی سی کریں. وادی بھر گئی سانپوں سے, حضرت موسیٰ خود ڈر گئے. وادی سانپوں سے بھر گئی. اللہ نے فرمایا لا تخف, ڈریے نہیں, انکا انت الاعلی, آپ ہی سر بلند رہیں گے. مولا میں کیا کروں؟ فرمایا تو اپنی سوٹی سٹ. حضرت موسیٰ نے لاٹھی ڈالی. معجزے میں چیز کی حیت بدلتی ہے. لاٹھی صحیح معنوں میں کیا بنی؟ سانپ. سانپ بننے کے بعد اس نے کام کیا شروع کیا؟ وہ اس ڈھونگ کو, وہ جو انہوں نے فریب بنایا تھا, اس کو نگلنا شروع کیا. 1 2 3 4 5 6 100 200 صفایا ہو گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ لاٹھی سانپ بن کے میدان میں پھلکار رہا ہے. اے جتنی جادوگراں دیاں لاٹھیاں تو حوالے دے ذریعے اج تک سٹیاں نہ, بندیالوی حضرت موسیٰ دی لاٹھی سٹن لگ گئی. میں ڈالنے لگا ہوں لاٹھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی. انشاءاللہ سارا فریب ختم, صفایا ہو جائے گا. فلاں مورخ نے یوں لکھا, فلاں عالم نے یوں لکھا, فلاں محدث یوں کہتا ہے, فلاں فقیہ یوں کہتا ہے. حوالے اور پٹاری کھول کے بیٹھ جاتے ہو. بندیالوی کہتا ہے صحابہ کتابی اور تاریخی شخصیات نہیں ہیں, صحابہ قرآنی شخصیات ہیں. ہم نے یار نعرہ تو صحابہ کے نام پہ لگنا چاہیے تھا. سب صحابہ کو تاریخ کے اوراق میں نہیں دیکھنا. ہم نے نہیں دیکھنا کہ تبری کیا کہتا ہے, ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ صحابہ کے متعلق قرآن میں رب کیا کہتا ہے. اس کے مقابلے میں کسی کے قول کی کوئی حیثیت نہیں. صحابہ کو اقوال رجال میں نہیں دیکھنا. یہ طلبہ علماء فوراً سمجھ جاؤں گے اقوال رجال کسے کہتے ہیں. اور جو شہری بابو بیٹھے, اقوال رجال کا معنی ہے لوگوں کی باتیں, علماء کی باتیں, پیروں کی باتیں, محدثین کی باتیں. صحابہ کو اقوال رجال میں نہیں دیکھنا, صحابہ کو مصطفیٰ کے فرمان میں دیکھنا ہے. میرے آقا نے کیا کہا. صحابہ کو کتابوں میں نہیں دیکھنا, کتابوں میں دیکھو گے تو بھٹک جاؤ گے. قرآن میں دیکھو گے تو قرآن کہے گا اولئک ھم المتقون. علماء میری بات کو ذرا توجہ سنیں جی, طلبہ بھی توجہ سنیں. مسلم کی روایت پیش کرتا ہے وہ, جب میں نے یہ جملہ کہا تھا نا بار بار تقریروں میں, صحابہ کتابی شخصیات نہیں ہیں, صحابہ, تو جواب میں اس نے کہا میں کوئی کتابیں پیش کرتا ہوں, میں تو مسلم پیش کرتا ہوں. اس نے مسلم کا حوالہ نکال کے دکھا دیا, وہاں سب کا لفظ آیا. سب, سب کا معنی اس نے کیا گالی. حضرت علی ممبر پہ بیٹھ کے جمعے کے دن, حضرت معاویہ ممبر پہ بیٹھ کے جمعے کے دن حضرت علی کو گالیاں نکالا کرتے تھے. انا للہ. سب کا معنی گالی ہوتا ہے, پاگل بناتے ہو لوگوں کو.
جن کو عربی گرامر کا علم نہیں. اور سب کا معنی گالی نہیں ہوتا، شتم کا معنی گالی ہوتا ہے. سب کا معنی ہوتا ہے کسی کے رویے پر تنقید کرنا. میں حدیث سے پڑھ دیتا ہوں، ان ہمارے بچوں نے پڑھا ہوگا. میرے آقا نے غزوہ تبوک پہ جاتے ہوئے فرمایا کہ چشمے پہ پہنچو گے تو کوئی بندہ چشمے کا پانی نہ پیے، میرے آنے سے پہلے نہ پیے. منع کی. 2 صحابہ نے پی لیا، 2 بندوں نے پی لیا. اٹھاؤ حدیث کے لفظ، اٹھاؤ. کیا لفظ آئے ہیں؟ فَسَبَّهُمَا. نبی پاک نے ان کو سب کیا. تجھ میں جرت ہے تو یہاں سب کا معنی گالی کر کے دکھا. وہاں سب کا معنی آیا ہے تو تو نے گالی کا معنی کیا ہے، یہاں کر کے دکھا. سبہما، الیاذ باللہ، الیاذ باللہ، خاکم بدان، میرے منہ میں خاک. یہ نظریہ بھی کفر ہے. نبی پاک نے ان دونوں کو گالی دی. ہو سکتا ہے مانا؟ بولو. یا ان کے رویے پہ تنقید کی. تم نے یہ کام کیوں کی؟ تو ایسی روایات وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے لائی جاتی ہیں، کتابوں کے حوالے دیے جاتے ہیں. کبھی اس عربی عبارت کا غلط مفہوم لوگوں کے سامنے بیان کیا جاتا ہے. تو میں نے کیا کہا؟ سورۃ حدید میں اللہ نے کہا کلن. کہو ذرا زور سے بولو یار، زور سے بولو. کلن وعد اللہ الحسنی. کلن، جنت کا وعدہ اللہ نے اس دھرتی پر جتنے طبقے ہیں نا، جتنے طبقے، ان میں 2 قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں. جتنے بھی طبقے، کچھ اچھے کچھ برے، ہر طبقے میں. یہ آکھو تے میں تواڈے تو شروع کراں، جی آکھو تے اپنے تو شروع کر لیں. میں اپنے تو شروع کر لوں. علماء سارے اچھے؟ بولو بولو. ہون تے ساڈی گل آئی، ہون تے بولو. علماء سارے اچھے؟ اچھے بھی علماء حق، علماء سو. ان علماء نے کہیں حدیث میں پڑھا ہوگا، میرے آقا سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، اس نیلی چھت کے نیچے اور اس زمین پر سب سے اچھے لوگ کون ہیں؟ فرمایا علماء. پوچھنے والے نے کہا اس آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر سب سے برے لوگ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا علماء. اچھے لوگ بھی علماء، برے لوگ بھی علماء. علماء حق، علماء حق وہ ہوتے ہیں جو لوگوں کی پیشانیاں دیکھ کر تقریریں نہیں کرتے، رب کی رضا کے لیے تقریریں کرتے ہیں. وہ کیا ہوتے ہیں؟ علماء حق ہوتے ہیں. مولانا غلام اللہ خان، امام الہند مولانا رشید احمد گنگوہی، کیا بات ہے. شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی، شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ. تو کہو یار، میں تو آخر میں سب کے لیے کر دوں گا. امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری، شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری، شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد مدنی، شیخ الحدیث مولانا مفتی محمود. کہو تو صحیح یار، زور سے. یہ علماء حق ہیں. سرحد کا وزیر اعلیٰ ہے. جب یہ وزیر اعلیٰ تھے تو میں پنڈی میں پڑھتا تھا. یہ سرحد کے وزیر اعلیٰ تھے تو میں پنڈی میں پڑھتا تھا. یہ ہمارے دورہ تفسیر میں تشریف لائے تھے.
ہمیں یہاں بیٹھ کے انہوں نے خطاب کیا تھا. اللہ اکبر. سرحد کا وزیر اعلیٰ اور ڈیرہ اسماعیل خان میں ان کے اپنے آبائی گاؤں میں ان کے جو بیٹھک تھی ان میں جو شہتیر چڑھے ہوئے تھے ان کے نیچے سے بھی بانسوں کے ٹیک دیے گئے تھے اور نیچے ریت بچھی ہوئی تھی، ریت بچھی ہوئی تھی. کیسا درویش آدمی، کیسا درویش آدمی. یہ علماء حق ہیں. اس کے مقابلے میں علماء سو، باطل کا ساتھ دینے والے، شرک پھیلانے والے، بدعات کی تعلیم دینے والے علماء سو ہیں. علماء سارے اچھے ہوتے ہیں جی، بولو اچھے بھی برے. مفتی سارے اچھے ہوتے ہیں، اچھے بھی برے بھی. معلم اچھے بھی برے بھی. وکیل اچھے بھی برے بھی. ٹیچر اچھے بھی برے بھی. ڈاکٹر اچھے بھی برے بھی. اے جڑے مستری دیواراں دی چنائی کرتے ہیں، اینٹیں نہیں لگاتے مستری، یہ سارے اچھے ہوتے ہیں. اگر کوئی بیٹھا ہے تو میں معافی مانگ لیتا ہوں، ناراض نہیں. سارے اچھے ہوتے ہیں. اللہ دی قسم ہے کئی کئی مستری جڑے نے نا ہر اٹ تے سورت فاتحہ پڑھ کے دم کر کے تاں رکھ دیں. اچھے بھی ہیں غلط بھی. ہر طبقے میں دو قسم کے لوگ ہیں. آپ کہیں گے بندیالوی نے یہ بات کیا چھیڑ دی؟ یہ بات چھیڑی ہے تو اپنے موضوع کے مطابق چھیڑی. ہر طبقے میں دو قسم کے لوگ ہیں، کچھ اچھے کچھ برے. اس دھرتی پر صرف ایک طبقہ ہے اور وہ میرے نبی کے یاروں کا طبقہ ہے جس میں کوئی برا نہیں، سب اچھے ہیں، سب اچھے. کلن 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 وعد اللہ الحسنى. سب اچھے ہیں. جو آدمی صحابہ پہ تنقید کرتا ہے، کوئی ہو، کسی جماعت سے تعلق ہو، کسی مسلک سے تعلق ہو، جو آدمی صحابہ پہ تنقید کرتا ہے، مجھے قانون حق دیتا ہے، مجھے شریعت حق دیتی ہے، مجھے اخلاق حق دیتا ہے کہ میں اس آدمی سے پوچھوں تو اپنا تعارف کروا، تو کون ہے؟ تو اپنا تعارف کروا، تو کون ہے؟ جن پہ تو تنقید کر رہا ہے ان کے بارے میں تو قرآن نے ان کو اپنی رضا کی سندیں عطا کی ہیں، جنت کے پروانے ان کے ہاتھوں میں دیے ہیں. رب نے اپنے ہاتھوں سے ایمان ان کے سینوں میں لکھ دیا ہے. حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم. زینہ کا معنی کیا کرتے ہیں علماء؟ کھبا دیا، سجا دیا، جما دیا. ایمان ان کے سینوں میں جما دیا. زینہ زینت سے ہے، زیبائی سے ہے. علماء مجھے معاف کر دیں، میں صحابہ سے والہانہ پیار کرتا ہوں، آپ سب کرتے ہیں. ان کی محبت میں ڈوب کے مانا کرتا ہوں. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. میرا ایمان اتنا خوبصورت ہے، جس کے دل میں آئے دل خوبصورت ہو جائے، دل میں آئے تو دل خوبصورت ہو جائے. لیکن
میرے نبی کے یاروں کے دل اتنے خوبصورت تھے، ان میں میرا ایمان آیا تو ایمان ہی خوبصورت ہو گیا۔ زینہ فی قلوبکم کرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان۔ میں جیلم کا کوئی آدمی ہو یا ملک کے کسی خطے میں رہنے والا ہو جو صحابہ پہ تنقید کرتا ہے، میں اس سے پوچھنے کا حق رکھتا ہوں، میاں تو اپنا تعارف کروا، تو کون ہے، تیری حیثیت کیا ہے؟ میں آپ جتنے بچے بیٹھے ہیں، یہ جتنے طالب علم ہیں، افتاء کرنے والے ہیں، قرات کے بھی بچے ہوں گے، یہ حدیث کے ہمارے بچے ہیں، آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں، یہ جتنے علماء ہیں، ان میں شیوخ الحدیث ہیں، حدیث کی مسند پہ بیٹھنے والے بڑے بڑے لوگ ہیں، لیکن ان کا فیصلہ بھی ہونا ہے، جی میرا فیصلہ بھی ہونا ہے، مرنے کے بعد ہونا ہے، قیامت کے دن ہونا ہے، رب راضی ہے یا نہیں، عمل قبول ہے یا نہیں، جنت ملے گی یا نہیں، سب کا فیصلہ ابھی ہونا ہے۔ اور ظالم آدمی جن پہ تو تنقید کرتا پھرتا ہے، ان کے بارے میں تو رب نے قرآن میں فیصلہ پہلے کر رکھا ہے، رضی اللہ عنہم اعد لہم جنات تجری تحتہا بس آخری جملہ کہہ کے اپنی تقریر کو ختم کرنے لگا ہوں، لیکن میرا آخری جملہ میری پوری تقریر پہ بھاری ہوگا، اور میں نے یہ آخری جملہ جذبات میں بھی نہیں کہنا، آپ ذرا خاموشی اختیار کریں گے، میں نے جذبات میں نہیں کہنا۔ بعض اوقات بندہ جذبات میں بات کرتا ہے، گل چنگی نہ بھی ہوئے تے لوگ آکھتے ہیں یار ایڈا جوش مارے اس، سبحان اللہ آکھ ہی چھڈو، وہ جوش ویکھ کے پھر کئی خطیب تو کہتے ہیں ہاں بھائی تساں بھی سبحان اللہ آکھو تے تسی بھی آکھو تے تسی بھی آکھو تے تسی بھی آکھو۔ ہمارے ایک خطیب صاحب ہیں، دیہاتی طبقے کے خطیب ہیں، وہ کہتے ہیں میں ایک جگہ تقریر کرنے گیا تو میں نے کہا سبحان اللہ کہو، میں کہا سبحان اللہ، میں کہا اور زور دیا کھو، میں کہا سبحان اللہ، میں کہا اور زور دیا کھو، ایک جٹ کھڑا ہو گیا، اس آکھیا ہن نچ کے آکھیے، تو جوش مولوی دکھائے تو لوگ کہتے ہیں چلو سبحان اللہ آنکھ چھڈو، ہن میں بالکل جوش نہیں دکھانا، میں بڑے نرم لہجے میں بات کروں گا، نرم، لیکن بات بڑی اونچی ہوگی، لیکن آپ کی سبحان اللہ اتنی زیادہ ہو کہ پہلے سارے ریکارڈ ٹوٹ جائیں۔ میری بات نرم، آپ کی سبحان اللہ گرم۔ اگر معاویہ صحابی ہے یا تو انکار کر معاویہ کی صحابیت کا، انکار کر کہ وہ صحابی نہیں، چل جرأت ہے تو کر۔ اگر معاویہ صحابی ہے تو میرے آقا نے کہا تھا صحابی کالنجوم، میرے سارے صحابہ، زور سے بولو زور سے بولو، اگر معاویہ صحابی ہے تو پھر معاویہ ستارہ ہے، میرے آقا نے کہا وہ ستارہ ہے، صحابی ہے تو پھر ستارہ ہے۔ بندے عالوی کہتا ہے اگر ستارہ کبھی کالی بدلیوں کے اندر آ بھی جائے، یہ کالی بدلیاں میں نے کس کو کہہ دیا، وہ تیری تنقید، معاویہ نے یہ کام غلط کیا، معاویہ نے یہ غلط کیا، معاویہ نے یہ غلط کیا۔ بس میں ختم کرنے لگا ہوں، آپ کی سبحان اللہ کا مجھے انتظار رہے گا۔ اگر ستارہ کبھی کالی بدلیوں کے اندر آ بھی جائے تو مٹی کے تیل سے جلنے والے دیوے کو زیب نہیں دیتا کہ وہ ستاروں کا منہ چڑھانے لگ جائے۔